اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی روح العبادہ وقال ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة احب اللہ من احب حسینا وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا صلوات برادران ایمانی، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک حاضرین دوست احباب مومنین اور مومنات جو عشق تن میں محبت حسین ابن علی میں تشریف لائے، ان کی نیک اور شرعی دعائیں مالک تجھے واسطہ ان کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی، سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے۔ ہر روز آپ یہ جملہ میرا سنتے ہیں، حمد ہے اس اللہ کی تو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا۔ دوستان محترم، بزرگان دین، تمام دوست احباب اس نیت سے آئے کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ میں جو 4-5 دن سے آپ کے سامنے آیت مجیدہ تلاوت کر رہا ہوں، یہ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ارشاد رب العزت ہے، میرے بندو میری عطا کردہ نعمتوں پر تم شکر ادا کرو گے تمہیں اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرو۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ یہ جو اتنی کتابیں آپ نے آج تک پڑھی ہیں، ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی ذات پر اور صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے، اللہم صلی جتنی کتابیں آپ نے اور میں نے آج تک پڑھی ہیں، ان کتابوں کے مصنفین اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر یا آخری صفحے پر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے حرف بہ حرف پڑھی ہے، بحیثیت انسان اس میں کوئی غلطی کمزوری رہ گئی ہو اس فون پر رابطہ کریں یا اس ایڈریس پہ خط لکھیں، آئندہ ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا۔ جتنی کتابیں آپ نے آج تک پڑھی ہیں، ان کتابوں میں مصنفین نے
بس مقصد ہے ان کتابوں میں مصنفین نے یہ لکھا اپنی کم علمی کا اعتراف، جتنی کتابیں آپ دیکھیں، لیکن جس کتاب سے میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس کے مصنف نے پہلے صفحے پہ لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو تیرے ہاتھ میں کتاب ہے نا، اس میں نہ کبھی کوئی شک ہے نہ شک کی گنجائش۔ اچھا پھر اور اشارہ کرو، یعنی یہ کتاب کسی پر آئی ہے، وہ اس کا وارث ہے، تو جب ورثہ بے عیب ہے تو وارث بھی معصوم ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیں کہ وارث معصوم ہونا چاہیے، قرآن مجید کا وارث بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اللہ نے کتاب ثواب کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے بھیجی۔ بندے ثوابوں کے چکر میں پڑ گئے۔ آپ اگر ایک پارہ قرآن سنتے رہیں، اگر سمجھ نہ آئے تو ثواب تو ہو جاتا ہے لیکن ہدایت نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال ہوں، جس طرح میں آپ زید بکر جتنے بھی لوگ اکثریت میں صبح قرآن پڑھتے ہیں، اگر اسی طرح ہمارے میٹرک والے بچے اپنی کتابیں پڑھیں تو سب فیل ہو جاتے، اس لیے کہ ہم بھی بے سمجھے قرآن پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ جتنا قرآن پڑھتے ہیں ہر روز، اکثریت میں انہیں وہاں سے ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں حکم کیا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر آپ آئندہ انقلاب لانا چاہتے ہیں اپنے اندر تو صرف 2 آیتیں پڑھیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، تو پھر 1 مہینہ میں آپ کے اندر انقلاب آئے۔ قرآن ہدایت کے لیے اللہ نے یہ جو کائنات کا نظام بنایا ہے، اللہ نے سب سے پہلے ہدایت لینے والا نہیں پیدا کیا، ہدایت دینے والا پیدا کیا۔ ابو البشر کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، یعنی اللہ نے ہدایت لینے والے بعد میں بنائے ہیں، ہدایت دینے والے کو پہلے بھیجا ہے۔ اور اگلا جملہ، اس کی پوری کائنات میں کوئی بندہ ہدایت دینے والا رہے یا نہ رہے، پھر بھی کوئی پیچھے ایک ہادی ہوگا، جس کا نام حضرت امام مہدی علیہ السلام، یعنی ان 2 ہادیوں کے درمیان پوری کائنات ہے، اور کوئی زمانہ بھی ہدایت سے خالی نہیں۔ ہادی کا کام ہے، جناب آدم کو اللہ نے جب خلق کیا تو 3 چیزیں رکھی اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے، عقل، حیا اور دین۔ فرمایا جبرائیل میرے آدم نبی سے کہتے کہ ان تینوں میں ایک کا انتخاب کر، اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ عقل، حیا اور دین ہے، ان تینوں میں سے ایک لے لو، تو آپ کو سوچ پیدا کریں گے ان تینوں میں کیا لینا ہے، سوچ تو آئے گی۔ اب بتاؤ آپ کے باپ یعنی ابو البشر نے کس کا انتخاب دیا؟ عقل کا۔ کس کا انتخاب کیا؟ عقل کا۔ جب عقل کا انتخاب کیا توجہ، تو جبرائیل علیہ السلام نے حیا اور دین سے کہا کہ آپ قدرت کے خزانے میں واپس آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے عقل کا
انتخاب کیا تو دین اور حیا نے کہا جبرائیل ہمیں تو اللہ نے کہا تھا تم نے وہی رہنا ہے جہاں عقل رہے گی۔ اب بھائی آپ سارے عقل مند بیٹھے ہیں نا، عقل آپ سب کو جب کہا جائے عقل کہاں ہے تو آپ کہتے ہیں یہاں عقل، آپ کہتے ہیں اس میں کم ہے اس میں زیادہ ہے۔ اللہ نے کم زیادہ نہیں دی، سب کو برابر دی۔ اگر کم زیادہ دے تو پھر تو وہ عادل نہیں رہتا نا، اس نے عقل سب کو برابر دی ہے، لیکن عقل کا ایندھن تعلیم ہے، عقل کا ایندھن تعلیم ہے، سیکھنا۔ اب جو جتنا اس میں ایندھن ڈالتا جائے گا اتنی اس کی عقل بڑھتی جائے گی، اور جو نہیں سیکھے گا وہ وہیں پر رکا رہے گا، لوگ اسے بے وقوف کہیں گے۔ حالانکہ عقل اس میں بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور آپ سب اور میں ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم تراب سے بنے، جس سے بنے تراب۔ توجہ چاہتا ہوں، بریک جملہ ہے لیکن مجھے یقین ہے آپ سمجھیں گے۔ ساری کائنات ابن تراب کہلاتی ہے، تراب کے بیٹے، مٹی کے بیٹے، مٹی ماں کہلاتی ہے، وطن کی مٹی۔ کل ابھی آپ نے 14 اگست گزاری، 14 اگست یعنی جس ہستی نے ملک پاکستان بچا کے لوگوں تک پہنچایا اور پاکستان آزاد کروایا، اس کے نعرے کا ساری دنیا مار رہی تھی، اور جس نے اسلام بچا کے تمہیں دیا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، ابن تراب یعنی مٹی کے بیٹے، اور آپ جملہ سمجھیں تو کائنات میں سب لوگ ابن تراب ہیں، فقط ایک علی ہے جو ابو تراب ہے، اور علی کا لقب کیا ہے؟ ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، مٹی کا باپ، یعنی علی کے نزدیک مٹی پوری، علی کے نزدیک ایسی حیثیت ہے جیسی اولاد کی حیثیت ہو، یعنی علی مالک ہے، علی حاکم ہے مٹی پر۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ محسوس کریں گے جب جناب صلوات پڑھ لیں گے محمد بلند لہجے میں صلوات پڑھ لیں، آواز آئے گی، آپ ایک صلوات پڑھ کے سماعت فرماتے رہے، انشاءاللہ بجلی آ جائے گی۔ ابن تراب اور ابو تراب دو لفظ واضح ہو گئے۔ علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ جس طرح عزیز امام شافعی کا قول بھی بیان کر رہے تھے، یعنی واجب ہے محبت اہل بیت، اگر صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز قبول ہی نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، لیکن تھوڑا سا آگے منزل ہے، اگر وہ عقیدتاً اللہ کی بارگاہ میں جو نص ہے امامت اور نبوت کی، اگر اس کی پہچان ہو جائے تو پھر بندہ اس قابل بنتا ہے کہ فقط عبادت حرام نہیں، بے حب اہل بیت بندے کا جینا بھی حرام ہے
بندے کا مرنا ایک مثال اور دے دو، یعنی مٹی کا باپ علی، دوسرے معنوں میں مٹی پر حاکم، مٹی پر سرداری علی پاک کی۔ اور جب مولا کائنات نے، میں اس کی دلیل دینا چاہتا ہوں جو میں نے کہا ہے، بے حب اہل بیت جینا بھی حرام ہے، مرنا بھی حرام ہے۔ پوری کائنات میں ایک آقا زادی جناب سیدہ، لوگ مثال دیتے ہیں کہ محمد کی بیٹی کا یہ سلسلہ تھا، لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے، بالخص جہیز کے بارے میں کہ سیرت پیغمبر پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، جتنا انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا کم و بیش ہم اتنا دے دیں۔ یاد رکھو، جناب سید الانبیاء سے کسی نے پوچھا، مولا آپ کی بیٹی کا حق المہر کیا ہے؟ تو آوازیں جو ظاہری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں وہ ہیں، لیکن پوری کائنات کا پانی میری بیٹی کا حق المہر۔ اور یہ جتنے دریا، جتنے پانی، جتنا سلسلہ، بلکہ بعض روایتوں میں نمک بھی ہے، لیکن چلو ایک روایت پر اتفاق کرتے ہیں، پانی حق المہر ہے۔ اور مستورات میری بات کو سن رہی ہیں، جو حق المہر کی رقم ہوتی ہے نا، اس کی وہ بیٹی مالک ہوتی ہے، یعنی اسے اختیار ہے کہ جہاں چاہے وہ خرچ کرے، یعنی خود مالک ہے وہ بیٹی حق المہر کی۔ وہ 10,000 ہو یا 10 کروڑ ہو، وہ پورا ملک ہو یا ایک کمرہ ہو، وہ اس کا حق المہر ہے۔ بولو حق المہر۔ اس لیے ہم حق المہر دیتے ہیں نا، نبی کی النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یعنی یہ عقد، یہ سلسلہ ہمیں نبی سے ملا ہے۔ پتہ چلا علی پوری کائنات کے مٹی کے مالک اور فاطمہ پوری کائنات کے پانی کی مالک۔ دو ایک بات بتا کر کے پنجے کھول کے پائیں کریم پاجے دارے سوالا گزارا، پوری کائنات کے پانی کی مالکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ، پوری کائنات کی مٹی پر حاکم علی علیہ السلام۔ اب اگر آپ شعور میں ہیں تو اتھا دل کی گہرائیوں سے روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ دو طرح سے ہی جا سکتا ہے، یا وضو کر کے، واہ واہ واہ، یا تیمم کر کے، یا تیمم کر کے۔ تیمم ایک حصہ ہے نا مذہب کا، قرآن میں ذکر ہے اس کا، تیمم کر لو۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ دو طرح سے جا سکتا ہے، یا وضو کر کے پانی، یا تیمم کر کے۔ وضو ہوتا ہے پانی سے، تیمم ہوتا ہے مٹی سے۔ اگر کوئی بندہ مٹی سے تیمم کرے، علی ناراض ہے تو تیمم باطل ہے۔ اگر کوئی بندہ پانی سے وضو کرے، محمد کی بیٹی ناراض ہے تو وضو باطل ہے۔ برادران ایمانی، یہ بڑا مختصر زندگی کا حصہ ہوتا ہے جسے لوگ اکثر ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ انہیں شعور 40-50 سال کے بعد آتا ہے، پھر کہتے ہیں یار کبھی ہم ایسے کر لیتے، کبھی ہم ایسے کر لیتے۔ اس وقت گزر چکا ہو۔ آئیے آپ کو مجالس حسین نصیب ہوئی، یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اتنی نعمت ہے کہ اس سے انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ نے پہلے بھی ہادی رکھا، ہادیوں کو بڑی بڑی تکالیف آئی،
بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب آدم سے اللہ نے ابتدا کی اور پھر سلسلہ آگے چل نکلا، اور اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے ہادی بنا کے جب بھیجا توحید منوانے کے لیے۔ یہ واحد ہمارے پیغمبر ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، ورنہ جتنے ہادی پیغمبر صلوات پڑھیں گے محمد حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے خواب نہیں تھے۔ یہ جو آپ کو خواب آتے خواب خلق ہی نہیں، توجہ فرمائیں، خواب خلق ہی نہیں۔ جب انہوں نے 3 4 5 10 مرتبہ لوگوں کو ہدایت دی، لوگ اپنے کندھوں پر بچے بٹھا کے پیدل چل کے آتے تھے، جہاں وہ کشتی بنا رہے تھے وہاں آ کے رک جاتے تھے۔ بچے کو کہتے تھے پتھر مارو، اس کا دماغ ٹھیک نہیں نعوذ باللہ۔ میں تمہیں حاجیوں کی کچھ حالات بتا رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی مصیبتیں اٹھانا پڑی۔ آپ سے اللہ نے ابھی تک جان نہیں مانگی کہ ابھی آ جاؤ مشن میں مر جاؤ، نہیں، ابھی صرف وقت مانگا ہے کہ اپنی اصلاح کرو اور جہنم سے بچو۔ نوح نبی کو اللہ کے انہی بندوں نے جو اللہ کا رزق کھاتے تھے پتھر مارے اور کہا کہ اس کا نعوذ باللہ دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اکثر لوگ اپنے دور میں نبیوں کے دماغ پر حملہ کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ دن کو نبی کو اتنے پتھر مارتے کہ نبی لہو لوہان جسے کہتے ہیں وہ ہو جاتے۔ اب آپ کی کیا سوچ ہے کہ کل پھر تبلیغ کرے؟ دل میں سوچا کہ نہیں، لیکن رات کو اللہ کے ملائکہ اپنے پروں کو نبی کے بدن سے مس کرتے، نبی کو شفا مل جاتی۔ یہ تھوڑا سا الٹ بات میں نے کی، لیکن ہے حقیقت۔ نبی کی عظمت بلند ہے، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ رات کو اللہ کے ملائکہ آتے، اپنے پروں کو نبی کے بدن سے مس کرتے، نبی کو شفا مل جاتی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہوں نا مولا، جب تیرا کوئی نبی بیمار ہو تو فرشتوں کا پر لگنے سے شفا دیتا ہے، جب کوئی تیرا فرشتہ بیمار ہو جائے۔ جب کوئی تیرا فرشتہ بیمار ہو، اور آپ محسوس کریں تو فرشتہ زیر عطاب تھا، اس کا نام ہے فطرس، زیر عطاب تھا فرشتہ، اس کا معاملہ کوئی اللہ کے ساتھ تھا۔ جب جبرائیل آنے لگے تو اللہ کو چاہیے تھا جبرائیل معاملہ میرا اور فطرس کا ہے، اسے نہ لے جا، لیکن اللہ نے ثابت کیا
معاملہ میرا بھی کسی کے ساتھ ہو تو حسین کے صدقے میں ہم شفا دے دیں۔ اچھا میں یہاں پر ایک لفظ عرض کروں، آپ کے ذہن میں اب مکمل امام حسین آ گئے۔ حسین لفظ شاہ نہیں، حسین بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ زندگی کی پہلی رات ایک عرش والے کو شفا دی۔ پہلی رات زندگی کی پہلی رات ایک عرش والے کو شفا دی، اور زندگی کی آخری رات ایک لعنت اللہ کو علیہ السلام بنا کر، مقصد آپ کو واضح ہوا۔ یہاں پر ایک شاعر نے ایک شعر لکھا، میں آپ کی نظر کروں، لیکن آپ صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیں گے تو میں آپ کو شعر سنا رہا لفظ دیکھنا۔ وہ کہتا ہے اور گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا، 10,000 کے لشکر میں، اور گھیر کر حسین کو لایا تھا کربلا، حسین گھیر کر ہور کو جنت میں لے گیا۔ کیا کمال ہے۔ اب چلتے ہیں پیچھے، حضرت لوط علیہ السلام کا بدن، یاد ہے میری بات، شفا مل جاتی، پھر صبح اٹھ کے کہتے بولو لا الہ الا اللہ تفلحو، آج پھر کہتا ہوں مانو اسے جو میرا بھی خالق ہے اور تمہارا بھی خالق ہے۔ پھر جب کچھ عرصہ اکتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک میں نے بڑی کوشش کی ہے، یہ نہیں سنتے اللہ نے ان پر خواب مسلط کیے، خواب خلق ہوئے اس دن۔ رات کو ہر بندے کو خواب آئی تو صبح اٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بھی ہوا ہے، تیسرا کہتا ہے میرے ساتھ بھی ہوا ہے، کہتے ہیں غور کرو کہیں وہی تو نہیں جس کا لو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک لمحے یہاں سے وہاں لے گئے۔ لو علیہ السلام کی عمر 2500 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ 2500 سال۔ آپ کی ذرا زندگی ذہن میں لاؤ، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے آگے شاید آپ کہہ سکتے ہیں، میں تو ضرورت نہیں کر سکتا کہ صلوات پڑھنے محمد اپنی زندگی کو ذرا ذہن میں لاؤ تو گزار چکے آگے ذہن۔ اب دیکھو نور نبی کی 2500 سالہ زندگی، ہماری زندگی تو ایک نقطہ بھی نہیں بنتی نا، 2500 سال کے مد مقابل ایک نقطہ بھی نہیں۔ 2500 سال والے نبی کو جب اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے تو جناب اسرائیل نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے 2500 سالہ زندگی کو کیسا پایا؟ تو نبی نے جواب دیا اسرائیل ایسا ہی پایا ہے جیسے ایک مکان کے 2 دروازے ہوئے، ایک دروازے سے میں داخل ہوا تھا، دوسرے دروازے سے واپس نکل گیا۔ یہ کتنی زندگی والے کی بات ہے؟ 2500 سال والے کی یہ زندگی تھی۔ جناب اسرائیل علیہ السلام نے نبی سے کہا یا نبی اللہ آپ نے کوئی معقول مکان کا بندوبست نہیں کیا؟ آواز آئی جب مجھے یقین تھا اتنی دیر کے بعد تو نے آ جانا، تیرا انتظار ہی پھر کرتا میں کیا بناتا، کیا سلسلہ کرتا۔ تیرا انتظار۔ فرمایا
اسرائیل نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بعد لوگ لوہے اور پتھر کے مکان بنائیں۔ نبی مسکرائے اور کہا ان کی زندگیاں بھی تو لاکھوں سال ہو۔ فرمایا لاکھوں سال نہیں، یہی 40-50 حد 100 سال۔ سیالکوٹ والوں نبی کے چہرے پر زردی آ گئی۔ فرمایا قسم ہے پاک پروردگار کی، اگر نبی کی زندگی 40 سے 100 سال تک ہوتی تو میں ایک سجدے میں گزار۔ آؤ دین کی بقا کے لیے اپنے آپ کو وقت دو، مرنا ہے۔ اور مرنے سے پہلے بندے کہتے ہیں کہ موت برحق ہے، یہ غلط العام لفظ ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ موت آنی ہے لیکن برحق موت ان کی ہے جو حق کو پہچان کے مرے، جن کی زندگی میں نہ علی ہو، نہ حسن ہو، نہ شعور ہو، نہ معرفت ہو، ان کی زندگی کیسے حق ہو سکتی ہے اور کیسے موت برحق ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا جو اللہ کو مانتے ہو سارے، اللہ کو کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ بندے پچھلے آئینے جی میں نہ دیکھے، دیکھا ہے اللہ؟ بولو نہیں، تو پھر مان کیوں گئے؟ چیز دیکھی نہیں، اس کا مطلب ہے کسی نے۔ چلو میں ایک اور حوالہ، یہ احواس خمسہ آپ کے اعضاء، یہ آنکھیں دیکھنا، یہ کان اس کے لیے سننے کے لیے، ابھی بھی آپ سن رہے، یہ کان استعمال کر، یہ زبان چکھنے کے لیے، اور یہ ہاتھ لمس چھونے کے لیے۔ اب مجھے سوال کا جواب دو، اللہ دیکھنے میں آتا ہے؟ نہیں۔ اللہ سننے میں آتا ہے، لفظ آتا ہے، لیکن وہ ذات نہیں آتی۔ اللہ سونگنے میں آتا ہے، اللہ چکھنے میں آتا ہے، نہیں۔ تو پھر کیوں مانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں 14 اگست منانے والوں، میں آج 15 اگست، میں آپ سے کوئی نام لیتا ہوں تو آپ کو جو چیز ہوگی کائنات میں وہ آپ کے ذہن میں آئے۔ مثلا قائد اعظم، کوئی نقشہ ہے ذہن میں؟ ہاں جی، نقشہ ہے۔ علامہ اقبال، ہاں جی، فوٹو آ گئی۔ اللہ کے نبی غدیر مولا علی، وہ بھی فوٹو آ گئی۔ جو بندہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اسے دعوت دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ۔ کوئی نقشہ آیا؟ نہیں، کوشش کرو نہیں، بھائی، اپنے ذہن میں لانا ہے نا، بتانا بھی نہیں۔ کوئی لے آؤ، نہیں آیا؟ نہیں ہے، سارے بولو نہیں آیا؟ نہیں آیا۔ جو تصور میں بھی نہیں آتا اسے میرے مصطفیٰ نے منوایا۔ بھائی جو سوچوں میں بھی نہیں آتا اسے میرے مصطفیٰ نے منوایا۔ مصطفیٰ سچا ہے۔ اب اس سے بڑی بات ہے، سنو گے تو مجھے بتانا، مصطفیٰ نے اللہ بتا کے منوایا ہے یا دکھا کے منوایا؟ بتا کے، سارے بولو، بتا کے۔ اللہ نبی نے بتا کے منوایا۔ پھر دہراؤ، اس سچے نے اللہ بولو گے سارے، بتا کے، بتا کے منوایا، دکھا کے نہیں، بتا کے منوایا۔ آپ سارے مان گئے تو پھر مجھے جملہ کہنے دے، اللہ کے نبی نے اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ جنت بتائی ہے، دکھائی نہیں۔ جہنم بتائی ہے، دکھائی نہیں۔
فرشتے بتائے ہیں دکھائے نہیں، جن بتائے ہیں دکھائے نہیں، سب مانتے ہو، لیکن جس دن علی کے منوانے کی باری آئی اسی سچے نے پلانوں کا منبر بنایا۔ جس کا منبر ہے پلانوں کا منبر بنا کر علی کو اوپر بلا کر 1.25 لاکھ حاجیوں کے اجتماع میں من کنت مولا کہہ کے علی بتایا بھی ہے، بازو پکڑ کے دکھایا بھی ہے۔ کہ بابے سلیمان فارسی نے فوری کو 1.25 لاکھ کا نعرہ مار دیتا ہے۔ مولانا قبلہ طارق جمیل صاحب ہمارے بھائیوں کے ایک دعوت شخصیت ہے، وہ 200-400 بندوں کے سامنے بیٹھے نیٹ پہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں یار میری بات سنو، علی کے بارے میں ہم سے مسٹیک ہوئی۔ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس بھی موجود، علی کے بارے میں ہم سے مسٹیک ہوئی، ہمیں علی کو مولا کہنا چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں حضرت تو اور بھی لوگ تھے پر مولا علی تھا۔ ایک ہے، حضرت اور بھی تھے اور مولا ایک ہے۔ پھر کہتے ہیں میں تمہیں نبی کی بات بتا رہا ہوں، نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی، انہوں نے حاضر نہیں کہا فعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اس کا علی مولا۔ اب بندے بڑے تھوڑے سے ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں لوگ سارے علی کو نہیں مانتے، علی کو ماننا چاہیے۔ برادران، نبی نے سب کو کہا ہی نہیں کہ علی کو مولا مانو، کہ تم سب کا علی مولا نہیں، لفظ یہ ہے من کنت مولا، جو پہلے مجھے مولا مانتا ہے نا وہ مانا، واہ 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 واہ، اس کا علی مولا ہے، اور جو مجھے مولا نہیں مانتا اس کا علی مولا نہیں ہے۔ ایسے دیکھتے ہیں قبلہ طارق جمیل صاحب بندوں کو، کہتے ہیں میں نے تمہیں نبی پاک کا فرمان سنایا ہے، تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا؟ اتر گئے چہرے، اتر گئے۔ بھائی میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو انہوں نے کیے ہیں، تو میں نے تمہیں نبی پاک کا فرمان سنایا یار، تمہارے چہروں کو، اس کا مطلب ہے چہروں کو کچھ ہوا تھا نا، ہو گیا، بھائی کچھ ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں، جو ہوا تھا مولوی صاحب نے بتایا نہیں، میں بتاؤں کیا ہوا تھا؟ اتر گئے تھے، میں بتاؤں آپ کو کیا ہوا تھا؟ چہروں کو کیا ہوا تھا؟ وہ تو سلیمان نے کہا تھا جب نبی اللہ اسلام میں اتنے لوگ آ گئے، اب ہمیں تمیز نہیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں سلیمان اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ جن بندوں پر تمہیں شک ہے نا، ان کے سامنے میرے بھائی علی کا نام لے، چہرہ کھل جائے تو مومن ہے۔ برادران ایمانی، جب یہ اعلان ہوا تو میں ایک اور شعر پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ شاعری کبھی سنتے ہیں؟ بڑی سیدھی راہ ہے، سیدھی راہ ہے، نہ کھائی ہے نہ کھانچا ہے غدیر۔ لفظ آسان، سیدھی راہ ہے، نہ کھائی ہے نہ کھانچا ہے غدیر، فکر مومن جس میں ڈھل جائے وہ سانچا ہے غدیر۔
مٹ جائے وہ سانچا ہے، سارے بولو وہ سانچا ہے، سانچا ہے غدیر، وہ جو سمجھتے تھے مٹ جائے گا دین بعد محمد، ان کے رخسار پہ قدرت کا تماچا ہے غدیر۔ یہ اعلان کہاں ہوا؟ غدیر قوم میں۔ اعلان کیا کس نے؟ مولا نبی پاک نے۔ کس کا اعلان کیا؟ مولا علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کا اعلان ہوا۔ بندے 3 دن وہاں رکے رہے، غدیر میں 3 دن اور رکے رہے۔ ایک نام ہے حارث بن نعمان فہری، آپ نے نام سنا ہے؟ حارث بن نعمان فہری، یہ اس کا واقعہ چھوٹا سا قرآن میں موجود ہے، جو اس نے یہاں عمل کیا تھا وہ قرآن میں ہے۔ اس نے کہا تھا 3 دن کے بعد، نبی اللہ یہ جو آپ نے نماز، دین، روزہ، احکام یہ اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے فرمایا میں وہی کچھ کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اس نے کہا یہ جو آپ نے کل اعلان کیا ہے علی کی ولایت کا، یہ بھی اللہ نے کہا ہے؟ نبی فرماتے اللہ نے کہا۔ اس نے جھولی اٹھائی اور کہا پروردگار، اس کا مطلب ہے پروردگار کو مانتا ہے، بے شک اللہ کو مانتا ہے تو کہتا ہے نا پروردگار۔ مالک اگر تیرا محمد اس بات میں سچا ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر۔ سال سائل بے عذاب واقع، عذاب واقع ہوا۔ نقشہ آپ کے ذہن میں آیا؟ عذاب آیا، کس کا؟ پانی کا نہیں، آندھی کا نہیں، پتھر کا۔ کس کا عذاب آیا؟ سارے بولو کس کا آیا؟ پتھر کا آیا۔ پتھر اس کے بدن پہ لگا اور پار ہو گیا، نکل گیا، ڈر گیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، ایک جملہ سن لینا، میں کہتا ہوں اللہ یہ جو پتھر کا عذاب آیا ہے یہ پانی کا کیوں نہیں آیا؟ آندھی کا کیوں نہیں آیا؟ طوفان کا کیوں نہیں آیا؟ عجب نئی آواز قدرت آئے گی۔ تو جانتا ہے نا کعبے کے دشمن کی سزا کو، کعبے کے دشمن جو ابرہا آیا تھا اس پر کس کا عذاب آیا؟ پتھر کا آیا تھا۔ اللہ نے قانون بنا دیا کہ جو سزا کعبے کے دشمن کی ہے نا وہی مولود کعبہ کے دشمن کی بھی سزا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس بھائی بات تمام ہو گئی۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہدایت مل جائے اور آخرت میں نجات مل جائے۔ آپ بھی یہی سوچ کے قدم رکھتے ہیں آگے کہ مالک ہمیں ہدایت فرما اور ہمیں مر جانے کے بعد جنت نصیب فرما۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں سلوات پڑھیں گے سارے یہ کوئی 25% سلوات ہے، کم از کم 50% سلوات سارے بڑے موسم میں ٹھیک ہے۔ علی کی بارگاہ میں بندہ آ کے کہتا ہے مولا مجھے جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میری دنیا میں بھی عزت ہو اور آخرت میں مجھے عزت دی جائے۔ علی مولا نے عزت والا نسخہ دیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نسخہ آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔
عزت والا، لیکن ایک سلوات معطر کرے ماحول کو سلوات کے ساتھ بلند رہے۔ مولا فرماتے ہیں تجھے عزت چاہیے، نجات چاہیے، نسخہ علی دیتا ہے، دو باتوں کو تو نے یاد رکھنا ہے اور دو کو یاد نہیں رکھنا۔ کوئی آپ کو سمجھے میری بات؟ دو باتوں کو بولو یاد رکھنا اور دو کو یاد نہیں رکھنا۔ کتنا آسان ہے، ہر بندہ ذرا سنے، یہ اہم پیغام ہے آخری۔ دو باتوں کو یاد رکھنا ہے، ایک تو ہر حالت میں اپنے اللہ کو یاد رکھنا۔ ذرا حوصلہ پیدا کرو کہ ہم ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ جبلہ زیدی صاحب ایک نام ہے، لاہور رہتے تھے کوئی 20-25-30 سال پہلے، اظہر حسن زیدی صاحب، وہ کہتے تھے اللہ فرماتا ہے مجھے یاد رکھو ورنہ یاد رکھو۔ جو میں نے بات ہے، یاد رکھو ورنہ یاد رکھو۔ تصور میں کوئی باہر ہے، اصلاح کا موقع ہے، واپس آ جائے بارگاہ میں۔ اللہ کو یاد رکھو ورنہ یاد رکھو۔ اللہ کہتا ہے کہاں جا سکتے ہو؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہ ہو؟ تو پھر یاد رکھو اللہ کو۔ اور دوسرا اپنی موت کو یاد رکھو۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ جو بندے عہد کریں اللہ کو بھی یاد رکھیں گے اور اپنی موت کو بھی، وہ ذرا صلوات پڑھ کے بتائیں۔ بعض بندوں نے ایسے ایسا سی صلوات پڑھی ہے کہ چلو کبھی یاد رکھیں گے کبھی نہیں رکھیں گے۔ کم از کم اتنے عہد سے پڑھو کہ مجھے احساس آئے کہ آپ نے دونوں باتوں کا عہد کیا ہے۔ دو باتیں یاد نہیں رکھنی، اتنا آسان ہے، یاد ہی نہیں رکھنی۔ زندگی میں جب بیوقوف بندہ تم سے زیادتی کرے نا، یاد نہیں، بیوقوف بندہ زیادتی کرے، یاد ہی نہ رکھو۔ یاد رکھو کہ زندگی ضائع ہو، کبھی عدالتیں، کبھی کچہریاں، کبھی پولیس، کبھی کہاں۔ اس لیے بہتر ہے کہ یاد نہ رکھو، یاد نہ رکھو۔ دوسرا، زندگی میں کسی پر احسان کر بیٹھو بھول جاؤ تو پھر یاد نہ رکھو۔ تیری بیٹی پر میں نے یہ خرچ کیا، تیرے بیٹے کی شادی پر یہ ہو گیا، اور تیرے حالات ایسے تھے میں نے یہ کیا۔ اور بھائی اس سے کوئی امید نہ رکھ، اگر تیرا احسان دینے کے قابل ہوتا تو تیرا احسان ہی کیوں لیتا؟ دو باتیں ہو گئی، یعنی زندگی میں دو باتیں یاد نہیں رکھنی اور دو باتیں یاد رکھنی ہے۔ علی فرماتے ہیں میں علی وعدہ کرتا ہوں تیری دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں تجھے نجات ملے۔ مولا علی کا عشق آیا ہے کوئی اندر؟ اس وقت آیا اندر؟ مولا علی کا عشق آیا ہے۔ اگر مولا علی کے زمانے میں آپ ہوتے سارے، علی آپ سے کوئی بات کہتے تو کوئی جرأت کر سکتا ہے کہ نہ مانے؟ کوئی ہمت ہے کسی کی؟ نہیں۔ چلو آپ ان کے زمانے میں نہیں، میں نے وہ علی کا میسج، پیغام جو مجھ تک پہنچا وہ میں آپ کو پہنچا دوں کہ علی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔
علی آپ سے مخاطب ہے بھائی. علی کا آخری جب دن تھا نا تو فرمایا اللہ تو گواہ رہنا. علی نے آنکھ جھپکنے کا وقت بھی تیری غفلت میں نہیں گزارا. سوچو ذرا سیرت علی کیا ہے، سیرت امام حسین کیا. آپ محبت حسین میں آج چھٹے روز عشق حسین میں آ رہے ہیں. اور عشق حسین کا ترجمہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنے لوگ جنت میں جائیں گے نا ان میں سب سے زیادہ وہ ہوں گے جن کی شفاعت حسین ابن علی کرے. مکے سے حسین ابن علی نکلے. مکہ بہنوں کو ساتھ لے کے، بھائیوں کو ساتھ لے کے، عزیزوں کو ساتھ لے کے مکہ سے یہ کاروان نکلا. راستے میں کاروان جا رہا تھا جو زہیر بن کین کا کاروان تھا، جو عثمانی مذہب پر تھے. امام حسین نے سفر میں بھی سوچا اگر میری وجہ سے ان کو ہدایت ہو جائے تو ان کے ساتھ پڑاؤ ڈالا جائے تاکہ ان کو ہدایت دی جائے. امام نے اپنا قاصد بھیجا. کہاں؟ پاؤ ٹیب تھا. پاؤ ٹیب زہیر بن کین پاؤ ٹیب تھا اور تاجر تھا. توجہ کریں گے، تاجر تھا، پاؤ ٹیب تھا. یہ کھانا کھا رہے تھے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ. یا حسین کا قاصد آیا. اس نے آ کے کہا آپ میں زہیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ زہیر ہے. اس نے کہا جی میں زہیر. قاصد کہتا ہے تمہیں علی کا بیٹا، فاطمہ کا لخت جگر، نبی کا نواسا بلا رہا ہے. اس نے سوچا شاید عام سا لفظ ہے کوئی. اس نے کہا جاؤ میں کھانا کھا کے آتا ہوں. پردے میں زہیر کی بیوی بیٹھی تھی. وہ جناب سیدہ کو جانتی تھی. اس نے پردے سے آواز دی زہیر تف تیری زندگی پر، تجھے فاطمہ کا بیٹا حسین بلائے. اجر کو مدد مولا بھائی آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے. بی بی بھی جانتی ہے کہ حسین کو تنہا نہ چھوڑ. اجر کو مدد. زہیر کی مزاج میں تبدیلی آئی. زہیر مزاج کو بدلا. کہتے چل بھائی میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. زہیر قاصد کے پیچھے پیچھے. اللہ جب تقدیر بدلتا ہے نا تو پھر راستے کھل جاتے. اپنی اپنی دعائیں اپنے ذہن میں لاؤ. مالک ہم بھی ہور کی طرح تھے، ہم بھی زہیر کی طرح تھے، ہم بھی دین سے دور تھے. ان کو آج اگر ہدایت مل گئی ہے تو مالک ہمیں بھی کوئی ہدایت نصیب فرما. دو چار جملوں کی زحمت ہے، اندر بدلے گا. جب گئے آگے خیمے کے اندر کوئی پتہ نہیں سے خیمے کے اندر حسین لے گئے. اب کوئی ملاقات میں شامل نہیں. تنہا یا حسین ہے یا زہیر ہے. لیکن جب باہر نکلے نا اس کے چہرے پر تبسم تھا. اس نے اپنے لوگوں سے کہا بھائی ہمارے راستے جدا ہو گئے، تمہارے راستے جدا ہو گئے. میرا سامان الگ کرو، میں کربلا جا رہا ہوں. تو سمجھ آئیے آپ کو، تجارت کرنے والا، پیسے کمانے والا جب ذہن میں حسین آ جائے، کہا میرا سامان الگ کرو، اپنے اپنے گناہ
ذہن میں لاؤ اور اللہ سے حسین کے صدقے میں معافی مانگے۔ ہور سے بڑا کوئی گناہگار نہیں۔ پچھلا میں نے ذکر کیا بھی ہور بہت بڑا گناہگار ہے۔ اپنے اپنے گناہ ذہن میں لاؤ، جو اللہ ہور کو معاف کر سکتا ہے نا، وہ اللہ آپ سب کے گناہ بھی حسین کے صدقے میں معاف کر سکتا ہے۔ اور آج 6 محرم ہے، 10 محرم کی صبح ہور کے بیٹے نے اور ہور کے بھائی نے دیکھا بدن پر کپ کپی تھی، بدن کانپ رہا تھا۔ اور تو بڑا سپہ سالار ہے، تیرے بدن پر کپ کپی ہے؟ آوازیں چپ کر اس وقت میں جنت اور جہنم کے درمیان، اگر ایک قدم آگے بڑھ جاؤں تو جنت ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤں تو جہنم ہے۔ ساری زندگی اگر آپ نے توجہ نہیں کی کسی جملے پر، تو جو اب میں جملہ کہنے لگا ہوں اس پہ توجہ کرنا۔ اور کہتا ہے بیٹا میں مجرم ہوں۔ یہ جو حسین کے بچوں کی العطش کی آوازیں آ رہی ہیں نا، یہ میری وجہ سے آ رہی ہے۔ یہ جو مستورات کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ جو 3 دن سے حسین کے بچے پیاسے ہیں نا، اس کا مجرم میں ہوں۔ کیسے معافی ملے گی؟ جس نے بطور کی بیٹیوں کو جنگل میں لا کے بٹھا دیا، تڑپ گیا، اپنے آپ کو کوفت رہا تھا، تو کتنا بڑا بد نصیب ہے جس کی وجہ سے زینب جنگل میں آ گئی، جس کی وجہ سے سکینہ پردیس میں آ گئی، اپنے آپ کو سختی کر رہا تھا۔ پھر کہتا ہے بیٹا میرے اندر کی گواہی ہے کہ حسین کریم ہے، میرا اندر یہ جانتا ہے کہ حسین کریم ہے۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ، جس طرح مجرم ہوتے ہیں نا، اس طرح مجرم بنا کے مجھے حسین کی بارگاہ میں لے۔ اب آیا آپ کے ذہن میں کوئی چیز؟ حسین کی بارگاہ میں قدم قدم چل رہے تھے، کریم نے سامنے دیکھا، حسین کہتے ہیں غازی تو خیمے کے اندر چلا، اکبر تو بھی چلا جا، اور چونکہ میرا مہمان بن کے آ رہا، میں نے سلوک جو کرنا ہے میں جانتا ہوں، سلوک دیکھنا میری طرف۔ اور جب آئے نا حسین کے سامنے، بیٹے نے پٹی باندھی تھی، بیٹے نے اشارہ کیا بابا سامنے حسین ہے، اور نے دونوں ہاتھ اپنے نیچے پاؤں کی طرف لے کے جھک گیا، لیکن حسین ہور سے پہلے نیچے بیٹھ کے نا دونوں ہاتھ ہور کے اوپر آئے، کہا ہور جو میرے دروازے پہ آ جائے میں اسے گرنے نہیں دے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو جزا ہے۔ بڑا رویا اور تڑپ گیا، کہتا ہے مولا میرا گناہ معاف ہو جائے گا، کون سنے گا کون سمجھے گا، میرا گناہ معاف ہو جائے گا، میری غلطی بڑی جدا ہے۔ حسین کہتے ہیں ہماری عطا بھی بڑی جدا، تیری گناہوں کی معافی کا سبب اللہ نے اسی دن پیدا کر دیا تھا جس دن تو نے میری اماں کا حیا کیا تھا۔ تو نے کہا تھا میں بھی تجھے یہی جواب دیتا اگر تیری ماں فاطمہ نہ ہوتی۔ مولا میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے معافی چاہیے، لیکن مولا میرے جانے سے پہلے میرا بیٹا شہید ہو۔ حسین فرماتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو، پہلے خود جاتے ہیں۔ کہتا مولا میں ڈرتا ہوں میرے جانے کے بعد کہیں میرا بیٹا آپ کو چھوڑ نہ جائے۔
اس لیے میں چاہتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا شہید ہو جائے اور ہم جنت کے مسافر بن جائے۔ جب بیٹا گیا نا میدان میں، جب اسے نیزہ لگا گرا، اس نے آواز دی، کائنات میں تاریخ نے لکھا، ادھر سے حسین چلے ادھر سے ہور چلا۔ اور کہتا ہے میں نے دیکھا میرے جانے سے پہلے حسین میرے بیٹے کے لاشے کا تھا۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا مولا میں لاشا اٹھانا چاہتا ہوں، قریب گئے، حسین نے کہا اور روک جا، تجھے پتا نہیں میرے نانے کی شریعت میں ہے کہ کوئی بوڑھا باپ بیٹے کی لاش اجرکم اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ اور تجھے پتا نہیں میرے نانے کی شریعت میں ہے کہ کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ میں کہتا ہوں مولا ہور کے لیے تو آپ کو نانے کی شریعت یاد ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، حسین اٹھتا بیٹھتا اکبر کے لاشے پر۔ میں کہتا ہوں مولا اب شریعت یاد نہیں، کبھی اکبر کو پاؤں سے اٹھاتے ہو، کبھی گردن سے اٹھاتے ہو، یا علی مدد کہہ کے، اب آگئی شریعت یاد ہے، لیکن یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے بچوں کو بلایا خیمے سے، سن سکو گے 3 مرتبہ اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا، لیکن غریب سے لاش اٹھائی نہ جا سکی۔ خیمے کا ایک پردہ اٹھا، ایک بی بی باہر نکلی، حسین اکیلا نہ اٹھا، اکیلا نہ اٹھا، میں زینب بھی آتی ہوں۔ زینب کا نام آیا، حسین اکبر کو بھول گیا، کہتے میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، تیری چادر پر تو اکبر جیسے بیٹے دیکھے جائے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ